السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مجادلے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان سے اس طریقے سے مجادلہ کریں جو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر دعوت دین کے 3 اسلوب اور 3 طریقے بیان فرما رہے ہیں کہ دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے ضروری اور سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر سینکڑوں مثالیں اپنی امت کے لیے اس بارے میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ حکمت کس چیز کا نام ہے، دین کی طرف دعوت کیسے دینی ہے، حکمت کس چیز کا نام ہے، ایک کافر کو دین کی طرف کیسے دعوت دینی ہے، ایک مسلمان اگر اللہ سے دور ہو چکا ہے تو اس کو دین کی طرف کیسے دعوت دینی ہے، اگر کوئی گمراہ ہے یا کوئی شرکیہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کو دین کی طرف کیسے دعوت دینی ہے، کسی کے عمل کے اندر بدعات آ چکی ہیں اس کو دین کی طرف کیسے دعوت دینی ہے۔ یہ تمام طریقے ہیں، اور ہر طریقے کے ساتھ ہر طرح کے اسلوب کو رکھنا، اسی چیز کا نام حکمت کہلاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کے علم کے اندر یہ بات اچھے طریقے سے ہونی چاہیے کہ میں جس کو دعوت دے رہا ہوں وہ کون ہے، وہ کون لوگ ہیں، کس اسلوب، کس طریقے کے ساتھ میں نے ان کو یہ دعوت دینی ہے، حکمت کا کیا تقاضا ہے، کس طرح سے ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج من حیث القوم جو ہے وہ ہماری یہ حالتیں ہو چکی ہیں کہ مد مقابل جس کو دعوت دینے کا ارادہ ہوتا ہے پہلے اس پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، فتویٰ کو ٹھونس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز درست ہے۔ اب ذرا آپ اس چیز کا انصاف کے ساتھ بتلائیے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کافر ہے یا تو مشرک ہے یا تو ایسے ہے، تو کیا وہ آپ کی بات مانے گا یا کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو طریقہ کار ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنا، اور اسی چیز کا نام حکمت کہلاتا ہے۔ امہات المومنین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ ہاں، جہاں دیکھتے کہ اللہ رب العزت کی حرمت پامال ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے لیے اس سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ تو جس تک آپ دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ گمان موجود ہے اور یہ حسن ظن موجود ہے کہ یہ میری بات سے اللہ کی طرف آ جائے گا، اس درست طریقے کی طرف آ جائے گا، تو آپ اپنی پوری قوت اس چیز پر صرف کریں کہ اس کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں، اور اسی چیز کا نام حکمت کہلاتا ہے۔ اور فرمایا جو دوسری چیز ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی دعوت، اچھی تبلیغ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ ہم نے اس کو اللہ کے رستے کی طرف لانا ہے، اللہ رب العزت کی طرف لے کر آنا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہے کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف موضوعات پر آپ کو مناظرے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن مناظرے کرنے کا مقصد فریقین کا قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق تک پہنچ سکیں۔ پہلے سے مقصد یہ طے ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی۔ اسی وجہ سے اکثر جو مناظرے ہیں، اکثر مباحثے ہیں، ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، ان کی جو انتہا ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ باتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا ہم نے
دعوت دین کے اندر دین کی دعوت دیتے ہوئے سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے رستے کی طرف بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے جو سب سے پہلی چیز ہے، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ جو دوسری چیز ہے، اور اگر بحث مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا ہے، جاہلانہ طور طریقے سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنی، آوازوں کو بلند نہیں کرنا اور فریق ثانی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام جو جاہلانہ طور طریقے ہیں ان سے جو ہے وہ ان کو اپنے پسے پش ڈالتے ہوئے، ان کو چھوڑتے ہوئے اچھے طریقے سے اس تک دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، اچھی نصیحت کو پہنچانا ہے، اچھی طرح سے بحث مباحثہ کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اس بات کو ڈال سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس دین کی دعوت کا جو بیڑا ہے اللہ رب العزت اس کو اٹھانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکراً بھائی۔